بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 47۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے شکنجے سے مظلوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو سزا دیتے تھے تم کو، سوء العذابی، بہت ہی بری سزا، یذبحون، گلے کاٹتے تھے، ابناءکم، تمہارے لڑکوں کے، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے آدمیوں سے، جو تم پر سخت عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں ایک بڑا بھاری امتحان تھا تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تشریح، اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے۔ نمبر 2، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ نمبر 3، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون اور آل فرعون، جن کو مصر میں اقتدار حاصل تھا، وہ بنی اسرائیل کو سخت تکلیف دیا کرتے تھے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے فرعون سے یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور تیری حکومت دونوں کو تباہ کر دے گا۔ اس تعبیر کی بنیاد پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے آزاد کیا، اور ان کی آزادی و رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات لے چلے، جس کی تفصیل قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا وہ احسان یاد دلایا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جس وقت آل فرعون تم کو سخت اذیتیں پہنچاتے تھے، تمہارے گھر پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور تمہاری نو مولود لڑکیوں کو اس نیت سے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بڑی ہو کر ان کی خدمت کے لیے کام آئیں گی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات کی راہ ہموار کی، اور وقت کے نبی کے ذریعے اس مظلوم کو ظالم قوم سے نجات دی۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں ایک خاص نقطے کی طرف بھی غور کیجیے کہ نبی و اقاب اور ان کا مشن صرف دعوت دین اور اقامت دین ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مشن یہ بھی ہوتا ہے کہ کمزور اور مظلوم طبقے کی حمایت کی جائے
اور ان کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے وارثین یعنی علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اس سنت انبیاء پر بھی عمل پیرا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد والوں کے لیے یہ پیاری سنت چھوڑی ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوموں کی ظلم سے رہائی کی عملاً کوشش کرے۔ ہمارا ملک ہندوستان 1 صدی قبل انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا۔ اس ملک کے مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ملک دوبارہ ایک دوسری قوم کی غلامی میں جا رہا ہے یا جا چکا ہے۔ اس ملک کے برہمنوں نے گزشتہ 60-70 سال کی محنتوں سے اپنے مقصد کو بہت حد تک پا لیا ہے۔ اس وقت ان ظالم برہمنوں نے سے اس ملک کے دوسرے طبقات کو اور مسلمانوں کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے مذہبی قائدین، علماء کرام، ائمہ کرام و خطبہ عظام سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے حکمت بھرا، منظم اور منصوبہ بند اقدام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں سے آزادی کے لیے جس طرح لاکھوں جانوں کی قربانی دینی پڑی، اس ملک کے ان ظالم فرقہ پرستوں سے آزادی کے لیے بھی جانوں اور مالوں کی قربانی دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔